بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ طور ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں اللہ رب ذوالجلال مقدس چیزوں، اہم چیزوں کی قسمیں اٹھاتے ہیں اور پھر قیامت واقع ہونے اور نافرمانوں کو جہنم میں ڈالنے کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ فرمایا والطور وکتاب مستور فی رق منشور، مجھے قسم ہے طور کی۔ طور وہ طور سینا ہے جو ایک مقدس پہاڑ ہے جو مدین میں واقع ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی اور پھر اکثر گفتگو کے لیے، احکامات لینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے تھے۔ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَنشُورٍ، قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی جو کشادہ ورقوں میں ہے۔ یہ لکھی ہوئی کتاب ایک تو قرآن مجید ہے جس کی اہمیت ہے، جو مقدس ہے، اس کی قسم اٹھائی گئی ہے، اور دوسرا جو لکھی ہوئی کتاب جو کشادہ ورق میں ہے وہ اعمال نامہ ہے۔ وہ بھی اہم چیز ہے، ہر انسان کو قیامت میں اعمال نامہ ملے گا۔ یہ وہ اعمال نامہ ہوگا کہ دنیا میں اس نے جوانی کے بعد موت تک جتنے گناہ اور نیکیاں کی ہیں سب لکھی ہوئی ہوں گی۔ ہاں، وہ گناہ نہیں لکھے ہوئے ہوں گے کہ جن سے اسے توبہ کی ہے اللہ نے جو معاف کیے ہیں، اور وہ نیکیاں بھی نہیں لکھی جائیں گی جو دنیاوی غرض سے کی جائیں، صحیح نیت سے نہ کی جائیں، وہ نیکیاں بھی اس سے ضائع ہو جائیں گی۔ فرمایا والبیت المعمور، بیت معمور کی قسم۔ بیت المعمور ساتویں آسمان میں کعبہ ہے، فرشتوں کے عبادت کا گھر ہے، فرشتوں کا کعبہ ہے۔ ہمارا کعبہ تو مکہ میں ہے، دنیا میں ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اس کے اوپر بالمقابل ساتویں آسمان میں فرشتوں کے لیے کعبہ ہے، وہاں وہ اس کا طواف کرتے ہیں، وہاں عبادت کرتے ہیں۔ حالانکہ فرشتے عبادت کے مکلف نہیں ہیں، لیکن اللہ کی بندگی وہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ ہم عبادت کے مکلف ہیں، ہم اور جن، ہم پر لازم ہے عبادت، ہم پھر بھی عبادت سے بھاگتے ہیں۔ والسقف المرفوع، قسم ہے اونچے چھت کی۔ یہ اونچی چھت آسمان کو کہا گیا ہے کہ بہت اونچی ہے اور اس کو چھت کی طرح ہے، اسی لیے اس کو چھت کہا گیا ہے۔ تو قسم ہے اونچی چھت کی یعنی آسمان کی۔ والبحر المسجور، قسم ہے سمندر کی جو پانی اور آگ سے بھرا ہوا ہے۔ دنیا میں تو یہ سمندر پانی سے بھرا ہوا ہے، قیامت میں یہ سارا پانی آگ بن جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی یہودی عالم نے پوچھا
علی جہنم کہاں ہے؟ تو علی نے فرمایا یہ سمندر ہے جو جہنم ہے، اور جنت آسمانوں میں ہے، سمندر جہنم بن جائے گا۔ تو یہودی نے کہا بالکل ٹھیک کہتے ہو، ہماری کتابوں میں بھی ایسا ہی لکھا ہوا ہے۔ اتنی چیزیں بیان کرنے کے بعد اہم چیزیں اللہ قسمی طور پر بات فرماتے ہیں، حالانکہ اللہ کو کسی قسم کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی لوگوں کو تسلی دینے کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے بعض اوقات مختلف چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں تاکہ ان کی طرف توجہ کرو، ان کے بارے میں غور و فکر کرو تاکہ ہدایت پر تم آ جاؤ۔ تو فرمایا ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، بے شک تیرا رب کا عذاب ضرور واقع ہوگا، اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ جو اللہ کا عذاب ہے نافرمانوں کے لیے اسے کوئی روک نہیں سکتا، یہ عذاب ضرور آئے گا۔ یوم تمور السماء مورا وتصیر الجبال سیرا، اب قیامت کے مناظر بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جس دن آسمان تھر تھر کانپے گا، جس دن آسمان تھر تھر کانپیں گے، وتصیر الجبال سیرا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر چلتے پھریں گے، اڑتے رہیں گے ریزہ ریزہ ہو کر پہاڑ۔ فویل یومئذ للمکذبین الذین هم فی خوض یلعبون، پھر ویل ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے جو اپنے کھیل تماشوں میں مشغول تھے۔ دنیا میں وہ کھیل تماشے میں مشغول تھے، جنت اور جہنم کو بھی انہوں نے کھیل تماشا سمجھا، اللہ کی باتوں کو انہوں نے کھیل تماشا سمجھا اور کھیل تماشوں میں مشغول رہے، ان کے لیے ویل ہے۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن انہیں دھکیلا جائے گا جہنم کی آگ کی طرف، زبردستی دھکیل کر انہیں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ خوشی سے تو نہیں جائیں گے، عذاب دیکھیں گے کیسے جائیں گے؟ فرشتے زبردستی کھینچ کر، باندھ کر، جکڑ کر انہیں جہنم میں ڈالیں گے۔ قرآن مجید کی اور آیات میں اس کا بیان ہے۔ ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، انہیں کہا جائے گا یہ وہی آگ ہے، وہی جہنم ہے دنیا میں تم جس کو جھٹلاتے تھے، تم اس کو جھوٹا سمجھتے تھے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، اور پھر تم ان کو قرآن کو جادو کی باتیں کہا کرتے تھے، ان باتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اللہ فرمائے گا دیکھو کیا یہ جادو ہے یا تم نہیں دیکھتے تھے؟ اب دیکھو، اپنی آنکھوں سے دیکھو، تم کہہ رہے جنت نہیں ہے، جہنم نہیں ہے، قیامت نہیں ہے، اب دیکھو۔ اصلوہا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون، اب داخل ہو جاؤ اس میں، چاہے تم صبر کرو یا صبر نہ کرو، اب جو ہے تو دونوں برابر ہیں تم پر، چاہے چیخو چلاؤ، چاہے صبر سے عذاب برداشت کرو، اب یہاں سے نکلنا نہیں ہے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو صرف ان کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی یہ دنیاوی کفر اور دنیاوی مذاق اور دنیاوی جھٹلانے کا یہ عذاب ہے جو تم چکھو۔ آگے متقین کا بیان ہے جن سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا، انشاءاللہ ان کا بیان بعد میں آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔